ہیلو جی قریشی صاحب بول رہے ہیں؟ جی قریشی صاحب بول رہے ہیں؟ جی قریشی بول رہا ہوں. جی آپ کا پورا نام کیا ہے بھائی؟ ابو الحسن قریشی. جی میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے. اچھا. اور آپ کا نمبر کسی نے دیا تھا تو جی آپ کا نمبر کسی نے دیا تھا اچھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے شرک کے موضوع پر بات کر لیں. اچھا. تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے تھوڑی بہت گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، جب میں بات کروں گا تو انشاءاللہ وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے. نہیں، میں نے تو کبھی کسی طرح کی گالی گلوچ کسی سے کی نہیں. جی تو کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں تو یو پی مظفر نگر سے رہنے والا ہوں. اچھا، میں یو پی لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. بائی پروفیشن میں ایڈوکیٹ ہوں. جی. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی پڑھتا ہوں جی. کہاں؟ کون سے؟ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہوں. اچھا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہیں آپ. جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پر آپ شرک کی تہمت، میں بریلوی ہوں. جی. تو ہم پر آپ شرک کی تہمت لگاتے ہیں بھائی، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس مسئلے پر ابھی بات کرنی ہے کیا؟ جی آپ ہی نے کہا تھا کہ جلدی کال کرنا، اس کو لکھ کے دیا تھا تو میں نے اسی لیے جلدی کال اچھا، کری وہ ہے. نمبر سینڈ کیا تھا میں نے. جی ہاں، نمبر سینڈ کیا تھا آپ نے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہماری تعلیم کا وقت چل رہا ہے فی الحال. اچھا. مغرب سے عشاء تک پڑھائی ہوتی ہے نا. اچھا. ہاں، تو یہ تعلیم کا وقت ہے. اچھا تو اگر ہو سکے تو آپ عشاء کے بعد کال کر لیں. ٹھیک ہے، میں عشاء کے بعد کال کر لوں گا انشاءاللہ. اچھا 2 منٹ تو ہوگا آپ کے پاس؟ ہاں 2 منٹ ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، جی جزاک اللہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جہاں پہ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، یہاں ایک فیملی ہے اور اس میں والد صاحب نہیں ہیں، والدہ ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں، بیٹے ہیں 5. اور 5 جو ہیں وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، کام کاجو لوگ ہیں، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی یہ سب کرتا ہے. تو بہرحال والدہ ان کی بڑی بیمار رہتی ہیں. وہ لوگ شام کو جب لوٹ کر آتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، پھر وہ لوگ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے اولادوں کو ماں کی خدمت کرنے کا. تو نیک کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جب لوٹ کر آتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد اپنی والدہ کے پاس جا کے ایک بچہ ان کا سر دباتا ہے والدہ کا، اور ایک بچہ جو ایک ہاتھ، اور 2 بچے ایک پیر دباتے ہیں. تو یہ قباحت تو نہیں ہے اس میں کوئی شرعی؟ اس میں تو بہت اچھا عمل ہے، تو والدین کی خدمت کرنا چاہیے. قرآن کریم کا صریح حکم ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کا بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بیان کیا ہے. جی. جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت بڑی اہم چیز ہے. جی. تو اس میں تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. جی وہی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا. اصل میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں پڑھا لکھا دینی مسئلے میں، تو میں نے سوچا آپ سے ایک مرتبہ پوچھ لوں، تو ان کو میں بتا دوں گا آگے چل کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ ایک ہی ٹائم پہ وہی عشاء کے بعد اپنا کرتے ہیں. تو وہی پوچھ رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی سمجھ کے کریں، ہم کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں. نہیں، یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے، والدین کی خدمت کرنے کو کون برا کہہ سکتا ہے. جی. تو اچھا، ایک ان کے دل میں خیال اور تھا، کہنے لگے کہ میں رات میں خدمت کرتا ہوں، صبح نہیں کر پاتا، دوپہر میں نہیں کر پاتا، تو اس پہ کوئی وہ تو نہیں ہے شرعی گرفت؟ نہیں، جس وقت آپ کو وقت مل رہا ہے، کیونکہ کاروبار وغیرہ کرنا بھی ضروری ہے. جی. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو اس سے بہت سارے نقصان ہوں گے. ہاں، کیونکہ کاروبار وغیرہ کرنا، پریوار کو پالنا، یہ بھی ایک والدین کی خدمت ہی ہوتی ہے. جی. اگر کما کے نہیں کھلائیں گے والدین کو تو ان کی خدمت کہاں ہوگی پھر؟ صحیح، یہ تو سب سے بڑی خدمت ہے. جی. آپ آج کل کے معاشرے کو دیکھیے، ہم تو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، ہمارے ایک اولاد بھی ہے، بیٹا بھی ہے میرے الحمدللہ. تو ہمیں تو آج دیکھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ اولادیں جہاں بڑی ہوتی ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کو تو وہ کوڑا سمجھ کے کنارے کر دیتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. بڑا برا انجام ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں کا، بدبختوں کا. جی بالکل صحیح ہے نا. بات ہے. تو میں یہ ایک سوال اور عرض کر رہا تھا کہ جیسے درود و سلام، صلاۃ و سلام جو لوگ پڑھتے ہیں ایک جگہ اکٹھا ہو کے، تو پھر یہ بھی جائز ہوگا؟ ہاں، درود و سلام بھیجنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جی. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو تو ہم منع نہیں کرتے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ جیسے میں بریلوی ہوں تو میں اپنی مسجد میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تو میں نے دیوبندی حضرات کے مجھے سنا، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. تو اصل میں اس میں بھی تھوڑا وہی تو کہہ رہا ہوں، میں تفصیل سے بات کرنی پڑے گی آپ سے. اگر میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا نہیں جمانن تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے شاید بات. ہو سکتا ہے آ جائے سمجھ میں، ایک ٹرائی مار کے دیکھیے، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے قریشی صاحب.
دیکھو ہمارا جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ کے دیوبند، جی ہم اہل سنت والجماعت، ہم اپنے کو سنی کہتے ہیں، آپ حضرات بھی اپنے کو سنی کہتے ہیں. جی جی باقی وہ تو اللہ جانتا ہے کون کتنا ہے پانی میں. جی جی ٹھیک ہے، تو جی ہم صرف اتنے پر عمل کرنا کا اپنا مسلک سمجھتے ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جی جی جو آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، جی جو تابعین کے ثابت ہے. جی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ دین کو ہم سے زیادہ اور ہم سے بہتر جاننے والے ہیں. جی جی تو لہٰذا ہم ان کو اگر ہمیں اپنا معیار بنانا ہے زندگی کا، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے مطابق زندگی گزارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے، جی یا جنہوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے. جی اب ہمیں صحابہ کا عمل ملتا ہے کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے ہوں. جی جی اس طریقے سے آپ حضرات کے یہاں بھیجی جاتی ہے، یہ طریقہ ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے. جی جی باقی رہا یہ مسئلہ آپ حضرات کے علماء کرام ثابت کرتے ہیں، جی تو ان کے استدلالات ہیں، لوگوں کے الگ الگ رائے ہوتی ہے. جی جی ہر ایک عالم دین کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے. جی جی وہ بھی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. ہم یہ جی کہتے ہیں کہ جن روایت کو تم پیش کرتے ہو وہ روایت ضعیف ہیں. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف نہیں بلکہ روایت قوی ہیں، مضبوط ہیں. جی تو بس اپنی اپنی نظر کا اختلاف ہے، جی اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. جی جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے ایک اکٹھا ہو کے سب اپنے ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں، جیسا ابھی میں نے آپ سے سوال کرا تھا، تو جی وہ بھی تو ثابت نہیں ہے کہ کسی حدیث سے اگر ثابت ہو تو آپ بتا دیجئے. نہیں، یہ تو بہت ثابت ہے، تمام صحابہ کرام نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے. نہیں، اکٹھا ہو کے. نہیں، دیکھو بدعت میں اور غیر کاموں میں فرق ہوتا ہے. جی دیکھو بدعت اس چیز کو کہا جائے گا شریعت کے اندر جس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہو. اچھا اچھا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس معاشرے کے اندر جی اور فی الحال جو ماحول چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی. جی جی لیکن اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، جی کیونکہ وہ تمام چیزیں دین سمجھ کر نہیں کرتے ہم. جی مثلا اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں چلتا تھا، سفر نہیں ہوتے تھے، گھوڑے وغیرہ سفر ہوتے تھے، ٹرین وغیرہ نہیں چلتی تھی، بس وغیرہ نہیں چلتی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ دین سمجھ کر نہیں کرتے ہم. جی جی تو اس وجہ سے یہ بدعت میں داخل نہیں ہوگی. اچھا. بدعت میں ان چیزوں کو داخل کیا جائے گا جو حضور سے ثابت نہیں ہے اور ہم ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں. یہ ہے بدعت کی تعریف. اچھا. اس کو بھی بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی بحث کرنے لگتے ہیں. اچھا. تو یہ بھی ایک قید ہے بدعت میں کہ بدعت اسی چیز کو کہا جائے گا کہ جو آدمی دین سمجھ کر کرتا ہے. جی جی. بہت ساری ہم شادیوں کے اندر اپنی رسمیں کرتے ہیں لیکن ہم اسے دین سمجھ کر نہیں کرتے، تو ان کو رسم تو کہا جائے گا لیکن بدعت نہیں کہا جائے گا. اچھا اچھا. یہ جو کہا جاتا ہے کیا صحابہ نے کیا، کیا صحابہ نے کیا، یہ جو کہا جاتا ہے، تو اس پہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت امام غزالی المتوفا 505 ہجری غالباً، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز بدعت ہے کیونکہ صحابہ نے نہیں کی، تو جان لو کہ ضروری نہیں کہ ہر جائز والی چیز صحابہ سے ثابت ہو. بری تو وہ بدعت ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو. یعنی معلوم ہوا کہ جو ثواب والے عمل کام ہیں، جو مستحب چیزیں ہیں، اگر بظاہر وہ ثواب سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے یا انہوں نے نہ کیا تو اسے بدعت کہنا سوائے جاہلیت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ الیاء العلوم میں جلد 2 صفحہ 374 پہ لکھا ہے حضرت امام غزالی نے، اور یہ تو ہمارے آپ کے مسلمہ بزرگوں میں سے ہیں. جی ہے نا. چلو آپ کی بات کہیں کسی حد تک ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں. جی. چلو کسی کام کو صحابہ نے نہیں کیا، وہ جائز تھا نہیں کیا. صحابہ کے بعد دور آتا ہے تابعین کا، تابعین میں کسی نے یہ کام نہیں کیا. میں ایک مثال لیتا ہوں. کس کی مثال؟ آپ کے یہاں ولادت النبی منائی جاتی ہے، جی، جس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے ولادت النبی کا مطلب. جی ہاں جی ہاں. یعنی یوم میں پیدائش منانا. جی اس کو ہمارے یہاں ناجائز حرام سمجھا جاتا ہے. آپ کے یہاں اس کو عبادت نہیں بلکہ افضل العبادت کہا جاتا ہے. آپ کے وہاں ناجائز و حرام سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں بالکل حرام سمجھا جاتا ہے. اچھا اچھا. اولاً تو کیونکہ ہمارے یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے وہ 12 میں ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں قول مختار جو ہے اصل قول کے مطابق 8 ربیع الاول ہے، جس کو آپ کے جو امام ہیں، جی، یہ آپ کے مسلک کا مدار ہے امام احمد رضا خان بریلوی، جی، ان کا جو فتاوی ہے فتاوی رضویہ، جی، ہے نا. جی جی. اس کے اندر جلد نمبر 26 یا شاید 22 کے اندر، جی، صفحہ نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے ان تمام اقوال کو جمع کیا ہے کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہے. جی. اور ان تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد وہ خود فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قول مختار جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہے. اچھا اچھا. یہ آپ کے احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں آپ کو ابھی واٹس ایپ نمبر پہ وہ سینڈ کر دوں گا صفحہ. میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی جی. 26 میں یا 22 میں بھیج دوں گا. 26 میں ہے.
فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 411. تو اس میں اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں تمام اقوال جو ہیں ان کو شمار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر 2, 8, 10, 12, 17, 22 تاریخ کے اقوال بھی موجود ہیں. پھر اس کے بعد مواہب اللدنیا اور مدارج النبوہ کے حوالے سے 12 ربیع الاول کو ہی مشہور، معتبر، مستند، معروف اور زیادہ صحیح قرار دیا ہے، اور جمہور علماء کے قول بھی پیش کیے ہیں. تو یہ تو 12 اعلیٰ حضرت نے 12 کہا ہے. حضرت نے اقولو کے ذریعے 8 ربیع الاول کو بیان کیا ہے. نہیں، انہوں نے اپنی تحقیق بتائی ہے، لیکن بعد میں یہ کہا ہے کہ ہم جمہور علماء کے قول کے ساتھ جائیں گے. چلو، جمہور علماء کو مانتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تو پھر دوسرے چیزوں میں کیوں ان کو فالو نہیں کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتے ہیں. اور تو بہت ساری چیزوں میں آپ احمد رضا خان بریلوی کو مانتے ہیں. ہاں. آپ بتائیے، آپ کا مسلک کا مدار احمد رضا خان پر ہے یا جمہور مسلک پر ہے؟ دیکھیے، ایک تو دقت یہ آپ نے بھی کر دی آپ نے بڑے کابروں کے ساتھ، پیشوا کے ساتھ آپ نے ایک دقت یہ پیدا کر دی کہ بھی آپ نے جو کہا کہ آپ میلاد کو ناجائز و حرام کہتے ہیں. جی یہی کہا نا آپ نے؟ جی ناجائز ہے ہمارے یہاں. ہاں، تو یہ مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 160 اس میں فرماتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب اشرف علی تھانوی کے بیان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ اس کے متعلق پہلے میرا یہ خیال تھا کہ محفل کے اصل کام ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب کے نزدیک خیر و سعادات اور مستحب ہیں، البتہ اس میں جو منکرات اور غلط رسمیں شامل کر دی گئی ہیں ان کا ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے. اصل امر محفل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دراصل ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدسہ سرہ صاحب کے مسلک تھا. حضرت کی شفقت و عنایت اور محبت کے سبب میرا بھی ذوق یہی ہے، اور یہی عام طور پر صوفیہ اکرام کا مسلک ہے. حضرت مولانا رومی بھی اسی کے قائل ہیں. جی، اب آپ یہ فرمائیں کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہے، جی، تو آپ کے یہاں جو میلاد النبی منائی جاتی ہے تو کیا وہ اسی طریقے سے مناتے ہیں جس طرح حضرت نے لکھا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ کسی چیز، جیسے فرض کریے نکاح ہے، تو نکاح میں جیسے فرض کریے نکاح ہے تو نکاح تو سنت رسول اللہ ہے. جی. تو نکاح اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو نکاح جس طور پہ لوگ کر رہے ہیں، جس طرز پہ کر رہے ہیں، ڈی جے، ننگا پن، بے حیائی، تو اگر آپ سے پوچھا جائے آج کیا بھائی نکاح کرنا جائز ہے، حرام ہے، تو آپ کیونکہ آج اس طرح کی بے حیائی، اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نکاح کرنا حرام ہے، آپ کہیں گے نکاح کرنا بے شک جائز ہے، لیکن اس کے اندر جو رسومات غلط آ گئی ہیں، رائج ہو گئی ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. ابھی آپ نے بالکل سرے سے نکار دیا، جسے کہتے ہیں نص قطعی سے آپ نے یہ کہا کہ بھائی میں جو ہوں وہ میلاد کو ہمارے وہاں پہ ناجائز و حرام سمجھا جاتا ہے، جبکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تو وہ تو میلاد منانے کے قائل تھے. میلاد کون سی تاریخ میں بنانے کے قائل؟ 12 ربیع الاول. یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جن حضرات کے اپنے اقوال پیش کیے ہیں وہ میلاد منانے کے قائل نہیں، میلاد کو مانتے ہیں لیکن منانے کے نہیں مناتے ہیں. آپ نے سنا نہیں شاید، ہم نے آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے حوالے سے بھی بات کری ہے. جی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا کوئی ایک عمل دکھا دیں کہ آپ نے میلاد النبی منائی ہو. جی بتا دیتا ہوں. لکھنے میں اور منانے میں فرق ہے، میری بات سننا. اچھا. ہم مانتے ہیں، جمہور کا مسلک یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی، ہم بھی مانتے ہیں، اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ عمل دکھا دیں کسی کا اہل سنت والجماعت میں سے، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، کہ انہوں نے ڈھول باجے بجائے ہوں، اس طریقے سے باقاعدہ حلووں کا انتظام کیا گیا، جس طریقے سے آپ کے یہاں کیا جاتا ہے. نہیں، ہمارے وہاں پہ ہمارے وہاں کسی کتاب میں اگر ہمارے کسی معتبر اکابر نے یہ لکھا ہو کہ آپ ڈی جے بجائیے، ڈھول بجائیے، تو آپ بتائیے. ہمارے کسی اکابر نے لکھا، کیونکہ آپ کو یہ ایک منٹ سن تو لیجیے، یہ تو جان بچانے والی بات ہے. ابھی نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ یہ بتائیے، جیسے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ میں آپ کو لنک بھیجوں گا. اس ویڈیو میں یہ تھا کہ ایک شخص جو کہ دیوبند کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے یہ ویڈیو بنایا اور اس میں اللہ اعلان قبول کیا ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ لونڈے بازی کری جاتی تھی. تو اب میں یہ کہہ دوں کہ بھائی آپ کے وہاں جو یہ لونڈے بازی کری جاتی ہے تو یعنی کہ آپ کی یہ تعلیم ہے؟ بالکل نہیں ہے بھائی. کسی ایک کا عمل ہے، آپ سب پہ تھوڑی نہ تھوپ سکتے ہیں. جی کسی آپ دیکھو کوئی چھوٹا موٹا آدمی کوئی کام کرتے اس کو حجت نہیں بنا جا سکتا. ہاں، اسی طرح سے ہمارے وہاں جو ڈی جے لے کے نکلتے ہیں اس کے خلاف تو ہم بھی ہیں، ہم نے اس کو جائز تھوڑی نہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات تسلیم ہے. جی، میں آپ کے جو بڑے آپ کے یہاں فی الحال جو معتبر علماء ہیں ان کے حضرات کو بیان شیئر کرتا ہوں، جو باقاعدہ مائک پر اور لاکھوں کروڑوں کے مجموع میں یہ کہتے ہیں کہ جھنڈیاں لگاؤ اور دیوبندیوں کو جلانے کی کوشش کرو، اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ لگاؤ وہ لگاؤ. یہ آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ جی دیکھیے،
کون کس نے؟ علماء معتبر کہتے ہیں. ایک سے دیکھو میں عوام کی پیش نہیں کر رہا, عوام کو پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں, اس کو آپ چھوڑ دیجیے. ہمارے جو بھی معتبر کون کہتے ہیں بتائیے, ایک کا نام لیجیے. جی ایک کا نام بتائیے. میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر دوں ابھی. پھر وہی ویڈیو کی بات. اب اسی طرح سے آپ کے وہاں آپ حضرات کے علماء کے بیان میں زیادہ توجہ نہیں رکھتا, اس وجہ سے میں سنتا نہیں ہوں. جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اب آپ کے یہاں فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ نمبر 22-23 جس پہ لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میلاد منانے کو دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت جانتے تھے اور اسے بدعت کہنے والوں کو برا جانتے تھے. بتائیے کہاں لکھا ہے فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ نمبر 22-23. بھیج دیجیے مجھے, بھیج دیں گے ہم آپ کو. اب آپ بتائیے, آپ پڑھے نہیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں سے بحث و مناظرہ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے, جبکہ قرآن و حدیث تو چھوڑیے, ہم آپ کے گھر سے بتا رہے ہیں کہ غیر مقلد نہیں ہیں, آپ جو ہیں وہ تقلید کرتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کے علماء کا قول بھی حجت ہے. اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے کہ ہمیں مطلب دل کو تسختی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کس تاریخ کو اللہ کے رسول کی یوم پیدائش مانے, کس تاریخ کو یوم وفات مانے, کیونکہ اس میں اقوال اتنے سارے ہیں کہ آپ کے یہاں یوم وفات کیا ہے؟ ہمارے یہاں 12 وفات کا بھی قول ہے. 12 وفات کا بھی قول ہے. ہاں اچھا, باقاعدہ ہمارے یہاں لوگوں کا تصور 12 وفات کہتے ہیں 12 تاریخ. اچھا, آپ کے وہاں یوم وصال چھوڑ دیجیے, آپ کے وہاں یوم پیدائش کب مانا گیا ہے؟ یوم پیدائش ہمارے یہاں 8 ربیع الاول ہے. تو 8 ربیع الاول کو منا لیا کریے. نہیں, ہمارے یہاں منانا, ہمارے یہاں تصور نہیں ہے منانے کا. ارے کیوں نہیں ہے؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو. دیکھو ہمیں بہت خوشی ہے, اللہ کے رسول اس دن دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. ہاں, لیکن جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی گزارنے کا معیار اور دین کا معیار صحابہ کرام ہیں. جو چیز صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے, تابعین کے عمل سے ثابت نہیں ہے, تب تابعین کے عمل سے ثابت نہیں ہے, 4 بڑے ائمہ ہیں ان کے عمل سے ثابت نہیں ہے, خلفائے اربعہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے, امام ابو حضرت معاویہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے, تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ اتنے بڑے دیندار ہو گئے کہ صحابہ کرام نے اس چیز کو نہیں سمجھا ہے, صحابہ کرام نے اس کام کو نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ چیز آ گئی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں سے پھر جا کے نپٹیے, کیونکہ آپ کے گھر والے خود عید میلاد النبی کو منانے کو جائز کہتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں دقت ہو گئی ہے تو بالکل نہیں, بالکل نہیں مناتے. ہم نے آپ کو حوالے بتا دیا, اور حوالے بتا دیں. ہاں بتا دیجیے, ہم کو بھیج دیجیے گا. چلیے ہم آپ کو سب بھیجیں گے انشاءاللہ عز و جل جو بھی ہیں. اور رہی بات اس کی کہ آپ نے کہا جو ضرور انشاءاللہ میں دکھا کے ہی بات کرتا ہوں. اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ جو چیز حضور سے صحابہ سے ثابت ہے وہی مانیں گے اور نہیں مانیں گے دوسری چیز, تو پھر آپ ہم کو جاتے جاتے یہ بتاتے جائیے جو 3 دن 10 دن 40 دن سال میں کم سے کم 10 سال میں ایک مرتبہ جو چلے لگانے کا آپ لوگوں نے بنایا ہے اپنی طرف سے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ چلے لگانے کا جو جماعت میں جاتے ہیں 3 دن 10 دن بتائیے گا. ہاں, یہ تمام جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں تبلیغ کا, یہ تمام صحابہ کرام سے عمل سے. چلیے حدیث پڑھ دیجیے 3 دن 10 دن 40 دن متعین کر کے جانے کا. میں جو ہوں نا, میں بھی ایک طالب علم ہوں. ہاں, آپ تو مطلب بال بچوں دار ہیں, آپ مجھ سے کافی بڑے ہیں. بالکل, آپ پڑھے لکھے زیادہ ہوں گے. الحمدللہ. مجھے ابھی ان چیزوں کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں ہے کہ میں مطلب آپ کو اس چیز کے بارے میں تحقیق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے ہم اور آپ پیدا کیے گئے, جن کے صدقے پوری کائنات بنی, ان کا میلاد منانے کو آپ حرام و بدعت کہتے ہیں, لیکن اپنے وہاں 3 دن 40 دن جانے کو آپ نے بھی تحقیق ہی نہیں کری. کمزور والا معاملہ ہے جی قریشی صاحب, کمزور معاملہ ہے آپ کا. پکڑ نہ ہو جائے کہیں آخرت میں. ہمارے علماء کا کمزور نہیں, ان کا بھی کمزور ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب محفل میلاد منعقد کرتے تھے, ہر سال کرتے تھے, اور یہ آپ کے وہاں قابل پیشوا ہیں. منعقد کرتے تھے, انہوں نے جھنڈے لگائی, انہوں نے ڈی جے بجا دکھا دیجیے. ارے بھائی ہم چلیے اپنے بیانوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جھنڈے لگاؤ ڈی جے بجاؤ. آپ کے علماء ابھی ویڈیو بھیجوں گا میں آپ کو. ڈی جے بجاؤ کہتے ہیں ہمارے علماء, بہت بڑے بڑے اقوال کہتے ہیں. چلیے بھیجیے, ساتھ میں چلیے ہم واٹس ایپ پہ بھیجیے, ہم لائن ہولڈ کریں. اور باقاعدہ ہمیں کلسانے کے لیے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ چلیے آپ واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجیے, آپ واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجیے, کال نہ ڈسکنیکٹ کریے گا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون کہتے ہیں. بھیجیے کہ ڈی جے بجاؤ, بھیجیے. ٹھیک ہے, میں ابھی واٹس ایپ آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دوں گا. نہیں میں لائن ہولڈ کرے ہوں, آپ جتنا وقت لے سکتے ہیں لیجیے. نہیں میرے پاس وقت نہیں, میرا تعلیم کا وقت چل رہا ہے. جائیے آپ تعلیم حاصل کریے. ہاں ٹھیک ہے.